نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شب برات کو یہ آیت پڑھنے سے انسان کو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے 15 شعبان کو شب برات آتی ہے، اور شب برات وہ رات ہے جس رات کو میرا اللہ اپنے بندوں کی نجات کرتا ہے، گناہوں سے اور جہنم کی آگ سے میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات ایسی ہے کہ اس رات کو میرا اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ وہ اس رات کو جتنے بھی انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں، جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو میرا اللہ اسی وقت انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رات کو سوئیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے پاس تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب آنکھ کھلی تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے، تو مشکوک ہوئی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ ناظرین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں جو اپنی امت کے لیے ساری زندگی روتے رہے اور ان کی بخشش کے لیے اپنی امت کو طریقے پہ طریقے بتاتے رہے، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے رہے کہ میرے اللہ میری امت کا خیال رکھنا، میرے اللہ میری امت کا خیال رکھنا، میرے اللہ میری امت کا خیال رکھنا۔ تو محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کا دوسرا نام ہی غلطی ہے، اور جو انسان غلطی نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک انسان ہو اور وہ غلطی نہ کرے۔ ناظرین کرام، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ فرشتہ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان وہ ہے جو خطا کار ہو، اور انسان کا دوسرا نام ہی خطا کار ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے کئی دفعہ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی باتیں پوری نہیں کر سکتا، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر سکتا، تو جب میرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ اور ناظرین کرام، وہ رات آ رہی ہے کہ اگر اس رات کو اپنی اولاد کے لیے ہدایت مانگو گے، یہ رات اتنی طاقتور اور اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو خاص الخاص رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، اور اسی وقت انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ جس انسان نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، بڑے ظلم و ستم کیے ہوں، بڑے جھوٹ بولے ہوں، لیکن جب اندر سے یہ طے کر لیتا ہے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور ارادہ کر کے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے۔ شب برات کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کسی وقت بھی تم اللہ کے سامنے یہ سر جھکا سکتے ہو، ہاتھ اٹھا سکتے ہو، شرمندگی کا اظہار کر سکتے ہو، میرا رب اسی وقت انسان کی بات کو سن لیتا ہے۔ اللہ پاک اس رات کو انسان کے مکمل گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس رات کا تقدس میرے اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ رات میرے اللہ کی رحمتوں کی رات ہے، یہ رات میرے اللہ کی سلامتی اور برکتوں کی رات ہے، اس لیے اس رات کو اللہ کی حمد و ثنا زیادہ کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک خاص نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس نسخے پر عمل کر لیا تو یہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں، ڈاکٹروں کے پاس آنا جانا، اگر کسی کے گردے خراب ہیں، جگر خراب ہے، اس کے علاوہ جوڑوں کا درد ہے، جسم میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو مسئلہ ہے، اس جسم کے اندر کوئی بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے مسئلے دور فرما دے گا۔ ایک خاص وظیفہ ہے ناظرین جو آپ نے کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر کے اندر میرے اللہ کی خاص رحمتیں بھی آئیں گی، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور میرا رب انشاءاللہ اتنا رزق آپ کو عطا کرے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ طریقہ سن لیجئے کہ شب برات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی لے لینا ہے، اور ایک گلاس پانی لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت پڑھنی ہے۔ یہ دعائے یونس ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور ناظرین، اللہ کو یہ آیت اتنی پسند ہے کہ اللہ نے قرآن بنا کر اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تحفہ دیا۔ تو ناظرین، اس دعا کو آپ نے 99 بار پڑھنا ہے، ایک کم 100 یعنی 99 بار پڑھنے کے بعد پھر اللہ کا ایک اسم ہے یا ودودو، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے یعنی 100 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، اس سارے عمل کے شروع اور آخر میں آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور جب عمل کر لیں تو اس کے بعد پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ جب آپ پانی کے اوپر دم کریں گے تو اس پانی کو شب برات کی رات آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں پر تھوڑا تھوڑا چھڑکنا ہے، اور اس کے بعد بچے ہوئے جو پانی ہوگا اپنے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو پلانا ہے، یا آٹا گوندتے وقت اس میں ڈال لیں یا ہانڈی پکاتے ہوئے اس میں ڈال لیں۔ میرا رب اس گھر سے انشاءاللہ تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ جنات سایہ کوئی نظر لگی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ جس نے عمل کیا آپ کے خلاف یا قدرتی ہو چکے ہیں، یہ سب میرا رب آپ کے گھر سے انشاءاللہ آفتوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بندشوں کو، رکاوٹوں کو توڑ دے گا۔ آپ کے گھر انشاءاللہ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ سے ناظرین سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، خدا را اس وظیفے کو ضائع مت کرنا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نسخے کو آپ جب بھی کریں کوشش کیجئے اکیلے بیٹھ کر کریں، امن و سکون کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو، آپ کے گھر کو چار چاند لگا دیں گے۔ اور محترم ناظرین، تمام حضرات اس رات میں نمازوں کا، نوافل کا، تلاوت قرآن مجید کا خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات کی برکتوں اور رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی درگزر فرمائے۔ ہم سب کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے حلال رزق میں خوب برکت اور فراوانی عطا فرما۔ اور اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان سب خیر کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔